بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 24۔ امیر بننے کا راز: انسان جتنا کمائے اس سے کم خرچ کرے اور دولت مند بننے کے لیے راست بازی اور دیانتداری بہترین راستہ ہے۔ ایڈیٹر کے قلم سے۔ ایک ٹوٹکا، 5 حیران کن فوائد۔ چھٹا اضافی فائدہ پہلے پڑھیے۔ قائرین، آپ کے لیے قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں۔ آپ بھی سخی بنیں اور ضرور لکھیں۔ هو الشافی: سفید زیرہ، دھنیا، سونف 50 گرام، مصری 250 گرام۔ تمام چیزیں مکس کر کے کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ آئیں اس ٹوٹکے کے میں آپ کو 5 فوائد بتاتا ہوں۔ گلہڑ اور گلے کے مسائل۔ گلہڑ کا مرض جس میں گردن سوج اور پھول جاتی ہے اور اس کے اندر بیماری بڑھ جاتی ہے۔ نگلنا مشکل، سانس لینا مشکل۔ انسان کا چہرہ اور گردن بہت بدصورت ہو جاتی ہے۔ اس کا آپریشن کروایا جاتا ہے، لیکن یہ نامراد مرض پھر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور تھک چکے ہیں، وہ یہ ٹوٹکا 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ چند دن، چند ہفتے۔ یہ ٹوٹکا گلہڑ کے مرض، سوجن، درد، سرخی، حتیٰ کہ بولنا مشکل، نگلنا مشکل اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید اور مؤثر چیز ہے۔ کتنے بے شمار لوگوں کو اب تک میں نے دیا، جس نے بھی استعمال کیا اسے فائدہ ہوا، صحت اور تندرستی بھی ملی۔ یہ صدیوں سے آزمودہ ٹوٹکا کہیں سے ملا، میں نے امانت سمجھ کر آپ کو دے دیا۔ معدے کا پرانا السر، زخم، تیزابیت، جلن۔ معدے کا پرانا السر، زخم ہو، کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتا ہو، تیزابیت اور جلن ہو، اور یہ تیزابیت اور جلن سدا رہتی ہو۔ بعض لوگ غذائی پرہیز کے باوجود بھی اس تکلیف اور مشکل سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ اس کو دن میں چند بار 1 چمچ استعمال کریں، کھانے سے پہلے یا بعد، پانی کے ہمراہ۔ ایک صاحب السر کا آپریشن کروا کر آئے اور انہوں نے معدے اور آنتوں کا وہ حصہ جو کہ بالکل گل چکا تھا کاٹ دیا۔ چند دن سکون رہا، مگر تکلیف پھر شروع ہو گئی۔ میں نے کچھ عرصہ انہیں یہ دوا استعمال کرنے کی تاکید کی۔ انہیں واقعی ایسا فائدہ ہوا اور اتنا نفع ہوا کہ وہ خود حیران ہوئے۔ چہرے کی رعنائی بڑھائیں۔ چہرے کے دانے، کیل مہاسے پیدا ہونا، چہرے کی رعنائی کا ختم ہونا۔ بعض لوگوں کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سیاہ داغ دھبے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے داغ دھبے کے جسم اور طبیعت میں گمان سے بالا تر کہ ایسے داغ دھبے بھی ممکن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جوانی کے کیل مہاسے جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے، انہیں یہ سفوف چند دن استعمال کروائیں۔ بس نمک، مرچ، مسالہ، تلی ہوئی چیزیں قریب نہ آنے دیں، انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ چہرہ صاف، خوبصورت، کیل مہاسے، دانے ختم، حسن اور رعنائی واپس لوٹ آئے گی۔ بلڈ پریشر کا بہترین علاج۔ بلڈ پریشر جتنا پرانا ہو اور کسی دوا ٹوٹکے سے نہ جاتا ہو، گولیاں، ادویات سے انسان عاجز آ گیا ہو اور سوچ رہا ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ دوا بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے اور بلڈ پریشر کے لیے لاجواب ٹوٹکا اور نسخہ ہے۔ آپ اچانک بلڈ پریشر کی دوا نہ چھوڑیں، بس چند دن 1 چمچ دن میں چند بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ احساس ہوگا کہ اب آپ کو بلڈ پریشر کی کوئی دوا استعمال کرنی ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ آزما لیں
اور تجربہ کر لیں۔ کمی نیند، ٹینشن، ڈپریشن سے نجات۔ دنیا نیند کے مسائل سے دوچار ہے۔ نیند کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ نیند سے انسان کی زندگی میں کتنا اثر پڑتا ہے۔ اگر نیند پرسکون نہ ہو، بوجھل ہو، اور انسان اس بوجھل نیند کو کبھی بھی زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتا، نیم پاگل ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد پاگل خانے کی ادویات کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دوا کمی نیند کا علاج پرسکون نیند لاتی ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، نیند نہ آتی ہو، دماغ جاگتا ہو، جسم سوتا ہو، اعصاب کھنچے رہتے ہوں، طبیعت میں گھبراہٹ، بے چینی، بیزاری ہو، چڑچڑا پن، ڈپریشن، ٹینشن ہو، بہت زیادہ ہر وقت الجھاؤ ہو، جسم اسی الجھاؤ میں الجھتا چلا جا رہا ہو، جہاں ادویات ناکام ہو گئی ہوں یا اس کی زندگی کا گزارا ہو ہی دوا پر، ایسے تمام مسائل کے لیے یہ دوا بہت مفید اور آزمودہ ہے۔ چند دن، چند ہفتے استعمال کریں۔ چھٹا اضافی فائدہ۔ بچوں کے مسائل کا تو بہت لا علاج ہے۔ ہرے پیلے دست، کمزوری، الٹی، کھانا ہضم نہ ہونا، بچے کا تر و تازہ نہ ہونا، صحت مند نہ ہونا، موٹا تازہ نہیں، کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، چٹکی چند بار استعمال کروائیں، چند دن میں بہت اچھا اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ طبی رازوں سے پردہ اٹھا، چھپے نسخے ظاہر ہوئے، یہ کتب ضرور پڑھیے۔ نمبر 1، میرے طبی رازوں کا خزانہ۔ نمبر 2، طبی تجربات و مشاہدات۔ نمبر 3، میرے طبی زندگی کے ثمرات۔ رسولی بغیر آپریشن ختم، آنکھوں دیکھا معجزہ۔ خواتین کے لیے خاص پیغام۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ چند سال پہلے آپ سے روحانی محفل میں سنا کہ میری تمام خواتین سے درخواست ہے کہ بھویں نہ بنوائیں، ان کے نیچے فرشتے رہتے ہیں۔ میں نے اسی وقت نیت کی اور توبہ کی کہ یا اللہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں آئندہ کبھی بھویں نہیں بنواؤں گی۔ الحمدللہ، اس کے بعد آج تک نہیں بنوائیں۔ اس عرصے میں بھویں جیسی بنی ہوئی تھیں وہیں ٹھہر گئیں۔ جو بال جہاں نکلا ہوا تھا وہیں رک گیا، وہ بال نہیں بڑھے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں آپ کی بھویں قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں۔ پھر میں سب کو بتاتی ہوں، سال گزرنے کے باوجود بھی میں نے بھویں نہیں بنوائیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں، اور مجھے دیکھ کر کئی بہنوں نے بھی توبہ کی ہے۔ پیٹ کے آپریشن سے خلاصی۔ اس کے علاوہ میرے رحم میں 2 رسولیاں تھیں، خون بہت آتا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے پر لیڈی ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا تھا، لیکن آپریشن پر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ نیز میں شوگر کے مرض میں بھی مبتلا تھی۔ میں ڈر کی وجہ سے آپریشن نہیں کروا رہی تھی۔ اسی دوران تسبیح خانے میں 3 دن روحانی اجتماع شروع ہو رہا تھا۔ ہم آنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی، آپ اپنی رسولیوں سے شفا کی نیت سے تسبیح خانہ جائیں۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ روحانی محفل میں شریک ہوئی۔ میں نے کہا، میں ادھر سے اپنی بیماری کا حل لے کر جاؤں گی۔ حضرت جی، صبح آپ نے دعا کرائی اور ساتھ ہی فرمایا، اللہ والو، آپ خالی ہاتھ نہیں جا رہے، رب کعبہ کی قسم، آپ جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں۔ بس میں مطمئن ہو گئی۔ واپس جانے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، رسولیاں بھی نہیں ہیں۔ عبقری معدے کا السر کورس۔ تیزابیت، معدے میں زخم، پیٹ میں درد، آنتوں میں سوزش، معدے کی جلن، ریح کا درد، کھٹی ڈکاریں، منہ کا ذائقہ بدمزہ، منہ کی بدبو، رنگت، رحم میں ورم، غذا کا جزو بدن نہ بننے میں مفید۔ معدے کے السر کا شافی علاج۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 25۔
داغ دھبے ختم۔ حسب ضرورت مغز بادام 4 گنا عرق گلاب میں رگڑ کر محلول بنا کر چہرے پر لگائیں۔ چند دن میں داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ وسواس، غلیظ خیالات اور وہم لگا رہتا ہے۔ الجھے خطوط، سلجھے جواب، بس ساس گھر سے چلی جائے۔ میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ہر بات اپنی ماں کی ہی سنتے تھے۔ ابھی شادی کو صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ 2 ماہ یہاں رہی، پھر رشتہ داروں نے صلح کروا دی اور سسرال واپس آ گئی۔ اب جب بھی ذرا سی کوئی بات ہوتی ہو تو شوہر کو یاد دلاتی ہوں کہ دیکھیں پہلے بھی اس طرح ہوا تھا۔ اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے ان کی ماں کسی اور رشتہ دار کے گھر جا کر رہیں، لیکن ان کا ارادہ ہمارے ساتھ ہی رہنے کا ہے۔ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ جب میں اپنے گھر پر چلی گئی تھی تو خاندان والوں سے بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملی تھیں۔ مشورہ: زندگی کو مطمئن، پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدردی ہو۔ پرانے اختلافات کو نہ دہرایا جائے، بلکہ ہر دن انوکھی خوشی کو محسوس کرتی رہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے متعلقین کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ ساس شوہر کی ماں ہیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گی، لہٰذا ان سے تعلقات خوشگوار بنانے ہی ہوں گے۔ تب ہی شوہر کی نظر میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور رشتہ مضبوط ہوگا۔ ساری زندگی دوائی نہیں کھا سکتا۔ میرا دوست اچھے عہدے پر فائز ہے، اسے نفسیاتی مرض OCD ہو گیا ہے۔ اس نے خود بتایا کہ دماغ پر غلط خیالات کا تسلط رہتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، نہانے میں 3 گھنٹے لگاتا ہے۔ مجھے تو اس سلسلے میں نہ کوئی معلومات تھیں، لیکن اس نے مختلف مضامین پڑھ کر کافی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کبھی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو نفسیاتی بیماری کی ادویات کھانا پڑیں گی اور میں ساری زندگی ان کا عادی ہو جاؤں گا۔ غصے کی وجہ سے اس کا اپنے گھر والوں سے اختلافات ہی رہتے ہیں۔ مشورہ: یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ کے دوست کو اپنی نفسیاتی کیفیت کے حوالے سے خاطر خواہ معلومات ہیں۔ ہر نفسیاتی بیماری میں ساری زندگی ادویات نہیں لینی پڑتی۔ اس میں ارادے کی مضبوط قوت، نفسیاتی کیفیت کا احساس اور اپنی اور دوسروں کی پرواہ، بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کی خواہش اور نفسیاتی مشاورت کام آتی ہے۔ نہانے کے وقت میں کمی کے لیے گھڑی میں مناسب وقت کا الارم لیں۔ ان کوششوں سے اس مرض کی علامات پر قابو پانا ممکن ہے۔ دوسری شادی: میرے بہنوئی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ہم لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے، مگر بہن کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ چند ماہ سے بہن خاموش رہنے لگی ہے، بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں۔ اسے دیکھ کر امی بھی روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اس کی حالت دیکھ کر بچوں کو اس کے والد کے پاس بھجوا دیا۔ بہن کو جو دیکھتا ہے ہمدردی کرتا ہے۔ سب ہی سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مشورہ: بعض اوقات ڈپریشن کا شکار لوگ کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے، بلکہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا، جیسا کہ وہ بچوں سے بھی لاپرواہ ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہیں۔ اپنے بہنوئی سے بات کریں، بغیر جھگڑا کیے ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں۔ ان کو انصاف کے ساتھ وقت اور خرچ بھی دیں۔ شوہر کے رویے سے آپ کی بہن کے رویے میں بہتری ممکن ہے۔ مٹھی بند کریں، کھولتے ہی کام ہو جائے گا۔ قائرین کرام، رجوع
الا اللہ اور مسنون اعمال ہی وہ واحد راستہ ہیں جو دل کو اطمینان اور زندگی کو سکون بخشتے ہیں۔ عبقری سے ملے وظائف اور ٹوٹکوں نے زندگی گزارنے کا انداز ہی بدل دیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب اکثر تاکید فرماتے ہیں، اسی لیے اپنے آزمودہ وظائف اور ٹوٹکے تحریر کر رہا ہوں۔ ایام بعث کا عمل۔ میری ہمشیرہ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی۔ میں نے شیخ الوظائف صاحب کی روحانی محفل میں ایام بعث کا عمل سنا۔ میں نے یہی مقصد ذہن میں رکھ کر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے۔ ان تینوں تاریخوں میں رات بھر سورہ فاتحہ پڑھی اور دن میں بھی چلتے پھرتے اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہا، گویا بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے مارا پھر رہا ہو۔ ابھی تیسری رات باقی تھی تو خواب میں دیکھا کہ میرے بہنوئی کے پاس بیٹے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور میری بہن کھڑی مسکرا رہی ہے۔ الحمدللہ اس خواب سے مجھے تسلی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے اولاد کی امید لگائی اور خوشخبری ملی کہ بہن کے گھر اللہ نے پھول سا بیٹا دیا ہے۔ انٹرویو میں کامیابی۔ کسی غصے والے شخص کی ناراضگی ختم کرنا ہو یا نوکری کے حصول اور انٹرویو کے لیے جاتے وقت کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف کا وظیفہ بہت مجرب ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہر انگلی پر کاف ہا یا عین صاد کا ایک ایک حرف پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں۔ چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہا میم عین سین قاف کا ایک ایک حرف پڑھتے جائیں اور مٹھیاں بند کر لیں۔ مطلوبہ شخص کے سامنے جا کر مٹھیاں کھول دیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑے فوراً ختم۔ اس وظیفے کے بہت مشاہدات ہیں، جتنی بار بھی آزمایا فائدہ مند پایا۔ بہت سے لوگوں کو بھی یہ بتایا، جس نے بھی اس وظیفے کو آزمایا خوب سراہا۔ جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ دیکھیں تو واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جلد ہی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ استخارے کے لیے مجرب عمل۔ اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر چند بار یہ دعا پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ چند دن یہ عمل کر لیں، خواب میں انشاءاللہ مقصد کا حل نظر آ جائے گا۔ استخارے کے لیے بہت ہی لاجواب اور مجرب عمل ہے، میرا بارہا کا آزمودہ ہوا ہے، الحمدللہ ہر مرتبہ واضح اشارہ ملا۔ عبقری روحانی پھکی۔ اسم اعظم کا خصوصی دم۔ اعصابی دماغی جوڑوں کے درد، امراض قلب، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر اور امراض معدہ و جگر کا انوکھا علاج۔ روحانی مسائل، نظر بد، جادو میں مؤثر۔ چند ڈبیاں نہیں، چند خوراکوں میں رزلٹ پائیے۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔